وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تعالى في مقام آخر ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه وقال الله تعالى في مقام آخر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس إذا ما ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ولم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت فيهم الأسلاف الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المرونة الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قرآن مقدس کے 3 مقام اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ اللہ پروردگار عالم اس مختصر سے وقت میں ان کے متعلق کہنے کی، سننے کی اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ ایک بار پھر حضرت قاری صاحب اور صاحب کی دعوت پر یہاں پہ آنا ہوا۔ اللہ پروردگار عالم آپ لوگوں کی جہد کو اور محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بس محنت کا انسان مکلف ہے، نتیجے کا انسان مکلف نہیں ہے۔ اگر نتیجے کو دیکھ کے محنت کی جائے تو یقیناً انسان کے لیے محنت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل۔ قرآن کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعوت کے اندر جان انہی لوگوں کی دعوت میں رہی ہے جن لوگوں نے نتائج کو دیکھے بغیر اپنی ذمہ داری پوری کی۔ تو ماشاءاللہ یہاں آ کر ساتھیوں کی جد و جہد اور لگن کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ پروردگار عالم لگن میں، جہد میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے اور اس کے ثمرات اللہ پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبولیت کرتے ہوئے بے شمار قسم کے ثمرات اللہ اپنے فضل سے نصیب فرماتے ہیں۔
حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعوتی عمر قرآن نے ذکر کی ہے وہ 950 سال ہے سورہ عنکبوت میں. دعوتی عمر، کل عمر نہیں، دعوتی عمر 950 سال ہے. اور اس میں مفسرین کا آگے اختلاف ہے کہ 950 سال کی دعوت پر کتنے لوگ مسلمان ہوئے. اس میں جمہور مفسرین کا جو قول ہے وہ یہ کہ 950 سال کی دعوت پر صرف اور صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے، اور ایک روایت میں 80 لوگ مسلمان ہوئے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 950 سال کتنا طویل عرصہ ہے. لیکن جب انسان اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ میرا کام ہے دعوت دینا، میرا کام ہے جدوجہد کرنا، اس پہ نتائج اللہ کی مرضی ہے، جس قدر اللہ چاہیں گے نتائج دیں گے، تو اپنی ذات کا مکلف سمجھتے ہوئے یہ دعوتی عمل کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. قرآن مقدس کی ایک آیت ہے سورہ آل عمران میں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ایک جماعت مستقل ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے اور برے کاموں سے لوگوں کو روکے. اور آگے چل کر قرآن نے نتیجہ نکالتے ہوئے کہا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیاب لوگ وہی ہیں جو خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دیں اور برے کاموں سے ان کو روکیں. تو شکر کریں ہم اور یہاں پہ محنت کرنے والے جو ساتھی ہیں کہ اللہ پروردگار عالم نے اس جماعت میں اپنے فضل سے شامل کیا ہے، اور مزید جد و جہد کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایسی ہی سرگرمیوں کے اندر انسان کو رکھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جاہدوا باموالکم وانفسکم والسنتکم، اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو، اپنے مالوں کے ذریعے کرتے رہو، وجاہدوا بالسنتکم، اور اپنی زبانوں کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرتے رہو. تو جتنا انسان سے ہو سکتا ہے کوشش انسان کرے اور اس خیر والے کام میں انسان اپنے آپ کو مبتلا رکھے. سبحان اللہ. 9ویں پارے میں سورہ اعراف میں اللہ پروردگار عالم نے یہود کی 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے. یہ یہود حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے بنی اسرائیل کے لوگوں کا قصہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ان کو اللہ نے پابند کیا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن کی کیا کرنی ہے، تعظیم. جیسے ہمیں حکم ہے کہ تم جمعے کے دن کی تعظیم کرو، اور بڑے سبحان اللہ فضائل رکھے گئے ہیں جمعہ کے دن کے. اس کو عید کا دن بھی حدیث میں کہا گیا ہے، یہ خوشی کا دن. یہ خوشی کیوں ہے؟ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی ایک جمعے کی نماز اور جمعے کا وہ جو عمل ہے اگر اس کا قبول ہو جائے تو گزشتہ جمعہ جتنا پیچھے ہفتہ گزرا ہوتا ہے اللہ پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور مومن کے لیے عید ہے کہ اگر اللہ اس کے گناہوں کو کیا کر لے، معاف فرما دے. تو ان کو اللہ نے ہفتے کے دن کی تعظیم کا حکم دیا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کا تم نے خیال کرنا ہے. تو ان میں 3 جماعتیں جو ہیں وہ پیدا ہوئی. ایک وہ جماعت تھی جس نے ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں کی. اللہ نے آزمایا ان کو، اللہ آزماتے ہیں. جیسے ہمیں سورہ مائدہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اللہ چند چیزوں کے ذریعے انسان کو آزماتے ہیں. بسا اوقات وہ چیز اپنی اصل میں تو حلال ہوتی ہے لیکن کچھ وقت میں اللہ اسے حرام کر کے ایمان والوں کو بھی کیا کرتے ہیں، آزماتے ہیں. مثلا حالت احرام میں شکار کرنے سے کیا کیا گیا، منع کیا گیا. یہ روک کر ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ کون شکار سے رکتا ہے اور کون شکار سے نہیں رکتا. وہ لوگ بھی آزمائے گئے ہفتے والے دن کی تعظیم میں. ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے ہفتے کے دن کی تعظیم کا خیال نہیں کیا، مچھلیوں کا شکار کرتے تھے ہیلا اور بہانہ کر کے. دوسری وہ جماعت تھی جو نہ تو ہفتے والے دن کا شکار تو نہیں کرتی تھی، تعظیم کرتی تھی، لیکن تعظیم نہ کرنے والوں کو وہ منع بھی نہیں کرتے تھے. وہ کہتے ٹھیک ہے میاں ہم تو اپنی جگہ پر عمل کر رہے ہیں، ان کی مرضی کریں یا نہ کریں، ہمیں اس سے کیا غرض ہے. تیسری جماعت جو سورہ اعراف میں ذکر کی گئی سبحان اللہ، وہ جماعت تھی جو خود ہفتے کی تعظیم کرتی تھی، ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے بھی نہیں تھے،
ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے بھی نہیں تھے، اور جو لوگ کرتے تھے ان کو کیا کرتے تھے؟ روکتے بھی تھے، منع بھی کرتے تھے۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ، تو یہ جو تیسری جماعت تھی ان کے اندر، اللہ پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں جب نتیجہ نکالا نا اس بات کا، تو صرف وہی جماعت عذاب سے بچی جو خیر کرتی بھی تھی اور لوگوں کو برے کاموں سے روکتی بھی تھی۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، سبحان اللہ۔ جب بندہ نتیجہ نہ دیکھے نا اور اپنی ذمہ داری یہ انسان ادا کرتا رہے، تو اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے وقت لطف بڑا آتا ہے انسان، مزہ بڑا آتا ہے انسان، سبحان اللہ۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما قدمت۔ ہم تمہیں بتائیں، یہود کی ایک جماعت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جن پر اللہ پروردگار عالم نے حضرت داؤد کی زبانی بھی لعنت کروائی اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے بھی کیا کروائی ہے؟ لعنت۔ اور اس لعنت کی وجہ کیا ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر، یہ دونوں گروہ ایسے ہو گئے تھے کہ لوگوں کو برے کام سے روکتے نہیں تھے۔ تو یہ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ بڑی ویسے میں اپنے جذبات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، مجھے بڑی فرحت محسوس ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کبھی اس بات کی طرف التفات نہیں ہوا، توجہ نہیں ہوئی ہم سامعین کتنے ہوں گے، ہم کتنے لوگ بیٹھ کر بات کریں گے، نہیں، اس طرف تو انسان کبھی جاتا ہی نہیں ہے اور جانا بھی نہیں چاہیے۔ ہم اپنے کام کے مکلف ہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے کام کو کرتے جائیں گے، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ فوراً دے دیں، وہ بعد میں دے دیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن یہ کہ محنت پر اللہ نتیجہ ضرور دیتے ہیں۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت ہوتی ہے وحبی اور ایک ہدایت ہوتی ہے کسبی۔ وحبی ہدایت یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی مربی کی ضرورت نہیں ہے، استاذ کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کے سکھانے کی کوئی بالکل ضرورت نہیں، اسے کہتے ہیں ہدایت وحبی۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کون سکھاتا ہے رونا؟ اسے کون سکھا رہا ہے؟ اسے ماں کی چھاتی سے لگ کر دودھ پینا اسے کون سکھا رہا ہے؟ کوئی پرندے اڑنے والے ہیں، اگر وہ ان کا بچہ پیدائش کے بعد اڑنا شروع کرتا ہے تو کون سا استاد ہے، کون سا مربی ہے جو اسے سکھا رہا ہے؟ یہ ہدایت وَآتَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، ہر چیز کو اللہ کریم پیدا کرتے ہیں اور یہ ہدایت ہر ایک کو دے دیتے ہیں۔ لیکن ایک دوسری ہدایت ہے جسے ہدایت کسبی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہدایت ہے جس کے لیے مربی کی بھی ضرورت ہے، معلم کی بھی ضرورت ہے، استاذ کی بھی ضرورت ہے، جس کے لیے جد و جہد اور تگ و دو کی بھی ضرورت ہے، اور اس کو اللہ پروردگار عالم نے سورہ عنکبوت کے آخر میں کہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ یہ جو ہدایت ہے نا، جس پر میں اللہ نے تمہاری دنیا اور آخرت کے سنوارنے کے وعدے کیے ہیں، اس ہدایت کے لیے تمہیں جد و جہد کرنی ہوگی۔ جو جتنی جد و جہد کرتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس انسان کے لیے ہدایت کی راہیں کیا کر دیتے ہیں؟ ہموار، صاف ہے۔ یہ ہے بھائی وہ ہدایت کے مسئلے، اور یہی وہ ہدایت ہے جس کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے یہاں پر ہر مہینے درس ہوتا ہے تو اس میں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہدایت جو ہے یہ کوشش کے بغیر انسان کو نصیب نہیں ہوتی، اس کے لیے جد و جہد ہے۔ اور اسی وجہ سے سورہ فاتحہ، سبحان اللہ، قرآن مقدس کی ایسی عظیم صورت ہے کہ سورہ الحجر میں اللہ نے اس کو ذکر کرتے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، سبحان اللہ۔ یہی ساتھیوں کے جذبات پر میں بات عرض کرتا ہوں۔ حضور جب کام کرتے تھے مکی زندگی میں تو بڑے دکھ اٹھائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس دعوت کے معاملے میں اتنے دکھ دیے گئے، اتنی تکلیفیں دی گئی کہ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، تم سب پیغمبروں کے دکھ ایک طرف کرو اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ ایک طرف کروں۔ آپ اندازہ کریں
اور ان میں وہ پیغمبر بھی ہیں حضرت نوح جن کو لوگوں نے پتھر مارے، ان میں وہ پیغمبر حضرت ابراہیم بھی ہیں جن کو لوگوں نے کس میں ڈالا تھا؟ آگ میں۔ ان میں وہ پیغمبر بھی ہیں اللہ اکبر جن کو اتنی ذہنی اذیت اور ذہنی تکلیف دی قوم نے کہ سورہ ہود میں اللہ کے پیغمبر حضرت لوط کہا کرتے تھے ہائے کاش میرے پاس بھی کوئی جماعت ہوتی تو آج میں اپنے مہمانوں کا دفاع کر لیتا۔ اتنی اذیت پیغمبر کو دی ہے کہ پیغمبر نے اپنے مہمانوں کے دفاع میں آ کر یہ جملہ بول دیا ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اللہ کے لیے مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، یہ میری بیٹیاں لے جاؤ، میری بیٹیوں سے نکاح کرو، لیکن مجھے اس معاملے میں پریشان نہ کرو۔ اور ان میں یہ پیغمبر ایسے بھی گزرے ہیں دنیا میں کہ جن کو دعوت کے رد عمل میں لوگوں نے زندہ کھڑے آرا سر پہ رکھ کر پیغمبروں کے دو حصے کیا کر دیے ہیں۔ اتنے تکلیفوں والے نبی انبیاء گزرے ہیں، اور حضور یہ ارشاد فرما کر کہتے ہیں کہ اگر 1,24,000 انبیاء کے دکھ کیا کرو ایک طرف اور میرے ایک طرف، تو میرے دکھ ان پیغمبروں کے دکھوں سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ تو جب حضور پریشان ہوئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان اللہ، جب انسان اللہ کے لیے پریشان ہوتا ہے نا اس میں لطف بڑا آتا ہے۔ اللہ کے لیے جب انسان پریشان ہوتا ہے، وہ کہا ہے نا کسی شاعر نے، نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، جس حال میں یاد رکھے وہی حال اچھا۔ اللہ کے لیے جب دکھ آتا ہے انسان مست ہو جاتا ہے، انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، انسان سمجھتا ہے کہ انشاءاللہ ان دکھوں کے بعد اللہ نے میرے لیے اجر رکھا۔ سبحان اللہ، یہ تو بڑی پریشانیاں ہیں۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی انسان نے ایک جیب میں ہاتھ ڈالا ہے اور وہ چیز دوسری جیب میں تھی، ایک لمحے کے لیے جو انسان کو وہ تکلیف اور پریشانی آتی ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ اس پریشانی پر بھی انسان کو اجر دیتا ہے، اس تکلیف پر بھی انسان کو اجر دیتا ہے۔ تو بہرحال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ پریشان ہوئے لوگوں کے رد عمل کی وجہ سے، سبحان، تو اللہ پروردگار عالم نے فرمایا میرے پیغمبر یہ نہ دیکھیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ یہ دیکھیں میں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ میری عطا کو تو دیکھیں۔ اور اس کو ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو 7 اتنی عظیم آیتیں دی ہیں، ان 7 آیتوں کو والقرآن العظیم، آپ یوں سمجھیے کہ یہ 7 آیتیں ہیں ان کے آپ قرآن عظیم، یہ 7 آیتیں پورا قرآن ہیں۔ تو ان 7 آیتوں میں یہ جو عظیم الشان آیتیں ہیں، سبحان اللہ، ان میں ہر نماز میں جو پڑھی جاتی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں، ان میں اس سورت کا نام ایک ہے تعلیم و مسئلہ، اللہ نے اس پہ مانگنے کا کیا سکھایا ہے؟ طریقہ۔ تو اس پہ اللہ نے کہا ہے اہدنا الصراط مستقیم، وہ جو ہدایت وہابی ہے وہ تو تمہیں ویسے بھی مل ہی جائے گی، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے جی، چلنا کیسے ہے، یہ ساری وہ ہدایت ہے جس کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک ہدایت ایسی ہے جو ہدایت کسبی ہے، اس کے لیے جو جتنی کوشش کرے گا میں اللہ اس کو اتنی ہدایت نصیب کر دوں گا۔ اس لیے یہاں پر یہ جو ساتھی محنت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، ہمیں اپنا ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا دستے بازو بننا چاہیے، اور خود بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے اور لوگوں کو بھی باور کروانا چاہیے کہ یہ دین کی جو ہدایت ہے یہ بغیر محنت کے انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور قرآن مقدس کی آیت ہے سورہ المائدہ میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا کیا دو؟ ساتھ، ایک دوسرے کے دستے بازو بنو، ایک دوسرے کی جان بنو، ایک دوسرے کے رفیق بنو تم، سبحان اللہ، نیکی کے کاموں میں۔ بہرحال اللہ کریم، یہ ساری بات تو میں نے اس لیے کی جو ساتھی یہاں پر عمل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، آپ انشاءاللہ اللہ کے لیے اس عمل کو کرتے رہیں۔ اللہ پروردگار عالم کی ذات جیسا تو قدردان کوئی ہے ہی نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے
جس میں اللہ پروردگار عالم نے یہ ذکر کیا ہے جو انسان ایمان پر محنت کرتا ہے، عمل کے اوپر محنت کرتا ہے، سعیم مشکورا، اس کی محنت ایسی ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی محنت کی قدر کی جائے گی۔ تو باہر ہم لگے رہیں، اللہ کریم آپ کی زندگیوں میں، مال میں، جان میں، صلاحیتوں میں اللہ برکت نصیب فرمائے، اور اللہ کریم اس عمل میں لگ کر اپنی شان کے مطابق اجر عظیم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب میں تھوڑی سی بات ذرا درس کے حوالے سے کرتا ہوں۔ آج کل بڑی پریشانی ہے ہر طرف، پوری قوم ہی یوں سمجھے کہ ایک پریشانی میں کیا ہے، مبتلا ہے۔ من حیث القوم بھی ہم پریشانی میں ہیں، اور من حیث الفرد بھی ہر انسان پریشانی میں کیا ہے، مبتلا ہے۔ دو آیتیں میں نے قرآن مقدس کی پڑھی ہیں، ان دونوں آیتوں میں اللہ پروردگار عالم نے، یہ ہم پر بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی بھی ایسے دیے، سبحان اللہ، خاتم النبیین، انہوں نے قیامت تک آنے والے مسائل کی وجہ بھی بتا دی ہے، اور مسائل سے نکلنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتیں بھی ذکر کر دی، کیونکہ آپ تو عالمی نبی ہیں، آپ کے بعد اب کسی نبی نے آنا نہیں۔ آپ کی تعلیمات بھی اتنی جامع قسم کی تعلیمات ہیں کہ قیامت تک آنے والا ہر انسان حضور کی ہدایت اور حضور کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ نبی نہیں آتا۔ اور دوسرا، سبحان اللہ، یہ جس عنوان سے آپ نے مجلس قائم کی ہے اوپر لکھا ہے، اس امت پر حضور کے بعد اگر کوئی احسان ہے تو وہ احسان قرآن مقدس کا احسان ہے۔ قرآن میں بھی ایک تو پریشانیوں کی وجہ بھی ذکر کر دی ہے، اور دوسرا قرآن مقدس نے بھی پریشانیوں سے نکلنے کا حل بھی لوگوں کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اب پریشانی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دور ایسا ہے، وقت ایسا ہے، اور تکلیف من حیث القوم اتنی ہے کہ اس کا اثر ہر سمجھدار بندہ محسوس کر رہا ہے۔ وہ مہنگائی کے حوالے سے ہو، وہ بد امنی کے حوالے سے ہو، وہ کسی بھی مسئلے کے حوالے سے ہو، یہ تکلیف، یہ پریشانی کسی انسان سے اب چھپی ہوئی نہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ دنیا میں جب کبھی بھی کوئی مصیبت اور تکلیف کسی انسان پر آتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ فبما کسبت ایدیکم، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا انسان کے سامنے آتا ہے۔ لیکن اللہ کا یہ بڑا فضل اور کرم ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تھوڑی باتوں کی وجہ سے پکڑتے ہیں، بہت سی غلطیاں تو اللہ ویسے ہی کیا کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، تمہیں جب کبھی بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو وہ کس کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ لیکن اللہ یہ جو پریشانیاں بھیجتے ہیں یہ بھی واضح ہو گیا، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا انسان کے سامنے آتا ہے۔ ان حالات سے نکلنے کے لیے کرنا کیا چاہیے، اس کے لیے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے ابن ماجہ کی ذکر کی ہے، اس حدیث کا میں ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے کر دیتا ہوں۔ اس کا ترجمہ سننے کے بعد ہم میں سے ہر بندہ یوں محسوس کرے گا کہ میرے سامنے آئینہ آ گیا ہے، یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ حالات ہیں تو ہیں کیوں، اور ان حالات سے نکلنے کا سبب اور ان حالات سے نکلنے کی صورت اور طریقہ کار کیا ہے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور نے آتے ہوئے یہ کہا، یا معاشر المہاجرین، جتنے شاگرد بیٹھے تھے ان کو مخاطب کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمس اذا ما ابتلیتم بہن، 5 چیزیں ایسی ہیں مجھے ڈر ہے کہ میری امت ان 5 باتوں میں مبتلا کر نہ دی جائے گی۔ ان 5 باتوں میں 5 باتیں تو میں بعد میں ذکر کرتا ہوں، حضور نے ان 5 باتوں کا بھی ذکر نہیں کیا،
اور ساتھ ہی حضور نے یہ کہہ دیا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں کہیں میری امت ان 5 باتوں میں مبتلا کر نہ دی جائے۔ یہ 5 باتیں ابھی ذکر نہیں کی اور حضور پہلے اس سے کیا مانگ رہے ہیں؟ پناہ مانگ رہے ہیں۔ ان 5 باتوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات یہ ہے جس میں میری امت مبتلا ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے وَلَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، جب کوئی قوم کسی فحاشی، عریانی اور فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے اور اس فحاشی اور عریانی اور اس فسق و فجور کے کام کو حتیٰ یعلنوا بِهَا، میری قوم اس کو علانیہ طور پر جب کرنے لگے گی الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، میری امت میں ایسی بیماریاں پھوٹ پڑیں گی التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، ایسی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ان کے بڑوں نے ان بیماریوں کا نام کبھی سنا بھی نہیں۔ یہ حضور کہہ رہے ہیں آج کے دور میں جہاں اور بہت سی پریشانیاں ہیں اور مہنگائی سے لوگ متاثر ہیں، تو وہاں ڈیلی بنیاد پہ دوا استعمال کرنے والا آدمی بھی کیا ہو رہا ہے؟ پریشان ہے۔ اور بیماریاں ہیں کیسی کیسی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تو شکر کرے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، ابھی چلی جائیں جنرل ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے باہر کھڑے ہو جائیں، ابھی بالکل سامنے آ جائے گا کہ فبیئی آلاء ربکما تکذبان۔ ابھی چلے جائیں چلڈرن میں، اللہ اکبر، کسی کی گود میں ایسا بچہ ہے کہ بچے کا وجود کم ہے اور اس کا سر بڑا ہے، کوئی ایسا ہے کہ 15 سال کا بچہ باپ نے اٹھایا ہوا ہے، بچے کو مسئلہ کیا ہے کہ بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا، کوئی بچہ ایسا ہے کہ وہ پانی جو منہ سے آتا ہے وہ ٹپک رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچہ اپنے اس پانی کو کنٹرول کر نہیں سکتا، کسی بچے کو ایسے مسائل ہے، بہرحال بڑی بڑی پریشانیاں اور بڑی بڑی تکلیفیں ہیں انسان کو۔ قرآن کہتا ہے سبحان اللہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو نا میاں، شمار کرو کہ اللہ کی انعامات تم پر ہیں کتنے، لا تحصوها، ایک بندہ نہیں، ایک ماہر آدمی نہ گنے، ساری انسانیت بیٹھ جائے اللہ کی نعمتوں کو گننے کے لیے، لا تحصوها، میں اللہ یہ کہتا ہوں تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ لیکن ساتھ ہی شکوہ بھی کیا ہے اللہ نے میرے اوپر، ان الانسان لظلوم کفار، یہ انسان ظالم بھی اتنا ہی ہے اور یہ انسان ناشکرہ بھی اتنا ہی۔ اب دیکھیں نا میرے گھر میں الحمدللہ بچے ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک بولتے ہیں، وہ دوڑ بھی رہے ہیں، وہ چل بھی رہے ہیں، وہ سن بھی رہے ہیں، الحمدللہ وہ کھا بھی رہے ہیں۔ اب مجھے اگر اس نعمت کی قدر کرنی ہے اور دیکھنا ہے تو مجھے ان لوگوں کے بچوں کو دیکھنا ہے، اللہ اکبر، جو چلنے میں محتاج ہے، جو کھانے میں محتاج ہے، جو سن نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا۔ کتنا بڑا انسان پر اللہ کا انعام ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ بھی ایک تکلیف ہے، بیماری بھی بندے کے لیے بہت بڑی پریشانی کا کیا ہے آج کے دور میں سبب ہے۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں، یہ بیماری یہ پریشانی تب آتی ہے، نہیں مجھے اس سے آپ اگر پکڑیں گے مجھے تکلیف ہے، میں پکڑ لیتا ہوں، کوئی بات اب ٹھیک ہے، پہلے بھی ٹھیک تھا یار، صحیح ہے، کوئی بات اوپر مصورات ہیں، یہ حرکت کرتا ہے نا آدمی تو تھوڑا آتا ہے، کچھ کام تو میں نے بھی کرنا ہے، کچھ کام آپ نے بھی مل کے انشاءاللہ کریں گے، اور مل کر ہی اللہ کے فضل سے جنت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے کامیابی ہی مومن کے لیے یہ۔ بہرحال تو بیماری بھی لوگوں کے لیے آج کے دور میں کیا ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ حضور نے وجہ کیا بتا دی ہے،
حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ بیماریاں تب جنم لیتی ہیں جب قوموں کے اندر فحاشی عام ہو جاتی ہے، اور حتیٰ یعلنوا بہا، ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، یہ بہت بری چیز ہے، ایک ہے گناہ کو بھی علانیہ طور پر کرنا، یہ اس سے بھی بڑا کیا ہے گناہ۔ اس کی تفصیل میں نے نہیں جانا، آپ تعلیمی اداروں سے لے کر ہر مقام ہر جگہ دیکھ لیں، جس کو اللہ کچھ دل بدل دے کسی انسان کا وہ الگ بات ہے، اسے اندازہ ہے کہ ہم اس بے حیائی اور فحاشی کی عروج پہ ہیں۔ اس وقت ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ زنا کتنا عام ہے، سوچ بھی نہیں سکتے بھائی جان، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور حضور کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بیماریاں اور یہ عام اس وقت ہوں گی، ایسی بیماریاں آئیں گی، اور یہ تب آئیں گی کہ جب قوم فحاشی میں مبتلا ہو جائے گی، حتیٰ یعلنوا بہا، اور قوم اس کو علانیہ طور پر کرنے لگے۔ یہ بیٹھے ہیں سارے پڑھاتے ہیں، پڑھنے والا شعبہ ہے ہمارا جو جامعہ ہے، تو میں وہاں جا رہا تھا، وہ بیکن ہاؤس کے ساتھ ہے، تو اب پرسوں کی بات ہے، نہیں سوری کل ہفتے والے دن کی بات ہے کہ میں جا رہا تھا وہاں سے استاد جی کے ساتھ، میں نے وہاں بچی کو روڈ پر جو چلتا ہوا رو رہا ہے، اس حالت میں ہم انسان ہیں، آخر میں گاڑی چلا رہا تھا دائیں بائیں، تو ہم نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے، اس حالت میں بچی کو دیکھا ہے، اس لباس میں بچی کو دیکھا ہے کہ ایک تھوڑی سی بھی غیرت رکھنے والا انسان جب دیکھتا ہے تو فوراً شرم کے مارے انسان کی نگاہیں کیا ہو جاتی ہیں؟ جھک جاتی ہیں۔ آپ لباس میں دیکھ لیں، آپ ہر معاملے میں دیکھ لیں، تو پہلی بات حضور نے یہ کہی ہے، جب قوم فسق و فجور کرنے لگے، آئے قرآن لگا کر یہاں دیکھ لیں گلی میں، آپ کو رد عمل کیا آئے گا آپ سن لیجیے، موسیقی والے کو دیکھ لیجیے اور لوگ اس کی کیسے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ جس معاشرے میں قرآن والوں کی دل شکنی کی جائے اور پھر بے حیائی اور فحاشی کو پروان چڑھانے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، تو یہ حضور اتنے 100 سال پہلے کہہ کے چلے گئے، تم میں ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی کہ جن بیماریوں کا تمہارے اسلاف میں کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ دوسری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور حضور کیا کہہ رہے، اعوذ باللہ، میں محمد اللہ کی کیا چاہتا ہوں؟ پناہ چاہتا ہوں، میں ڈر رہا ہوں ان تدرکوہ، نہ کہیں تم ان کاموں میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ آپ سنیے دوسری بات حضور نے کیا کہی، حضور نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَوُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِ۔ حضور یہ کہہ رہے جب میری امت ماپ تول میں کمی پیشی شروع کر دے گی، اللہ اخذوا بالسنین، میری وہ امت قحط کے اندر مبتلا کر دی جائے۔ کس میں مبتلا کر دی جائے؟ قحط۔ اب اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے ہی، ماپ تول ترازو والا تو وہ تو ہے ہی ہے، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی سے معاملہ کرنا ہوتا، کسی سے کوئی چیز لی ہوتی، تو حضور ادا کے وقت کیا دیا کرتے تھے؟ زیادہ دیتے تھے۔ اور حضور نے بشارت کی ہے اس انسان کو جو لینے میں بھی اچھا ہو اور دینے میں بھی کیا ہو؟ اچھا۔ لیتے وقت بھی نرمی کرے، کوئی بات نہیں میاں کم دے دو، میں کم پر بھی کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ اور جب دینے کی باری آئے تو سبحان اللہ، دیتے وقت بھی پہلے سے کیا دے دے؟ زیادہ دے۔ حضور نے تولنے والوں کو یہ حکم دیا ہے، زن، جب تم وزن کرو تو اپنے ترازو کو جھکتا چھوڑ دیا کرو، ترازو کو جھکتا چھوڑ۔ اور ماشاءاللہ قرآن جانتے ہیں آپ، قرآن پڑھے ہوئے ہیں، قوم شعیب کی بربادی کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے، اور وہی سبب آج ہمارے اندر بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ لیکن یہ تو آپ جانتے ہی جانتے ہیں کہ ماپ تول میں کمی پیشی تو بہت زیادہ ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن ایک معنی میں ذکر کرتا ہوں، اس ماپ تول کی جو بات ہے یہ دکاندار کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تجارت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہر آدمی، چاہے وہ ملازم ہے، وہ افسر ہے، وہ مزدور ہے، جو انسان اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے،
وہ انسان گویا کہ ماپ تول کو بھی پورا کر رہا ہے. اور جو انسان اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کر رہا ہے، چاہے وہ استاد کیوں نہیں، وہ قرآن پڑھانے والا کیوں نہیں، وہ درس دینے والا کیوں نہیں، وہ منبر پہ بیٹھنے والا کیوں نہیں، وہ پاکستان میں کسی ادارے کا ملازم نہیں، وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ اپنے حق کے اندر کمی کر رہا ہے اور ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، وہ انسان بھی ماپ تول میں کیا کر رہا ہے؟ کمی کر رہا ہے. آپ اس بات کو ذرا ادھر رکھیے اور اس وقت اپنی ملکی صورتحال کا ہم جائزہ لے لیں کہ ہمارے اندر کون ایسا انسان ہے جو اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے. ایک یہ ہے کہ ذمہ داری پوری نہیں اور پھر سینے چوڑے اور احساس بھی نہیں. اللہ ایسی قوم کو کبھی معاف نہیں کرتا کہ جس قوم کے اندر گناہ کا احساس ہی کیا ہو جائے؟ ختم. کم از کم انسان گناہ کو تو کیا سمجھے؟ گناہ سمجھے، تب اللہ توبہ کی توفیق دیتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ سنیے کا بات آ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. وہ آدمی نماز جلدی جلدی سے پڑھ رہا ہے، اس کے ارکان کا خیال نہیں کر رہا. دو چیزیں ہوتی ہیں نا نماز میں، ایک ہوتا ہے شرائط نماز اور ایک ہوتی ہے ارکان نماز. تیرا فرض ہے نا نماز کے، ان میں سے جو پہلے باہر والے جو ساتھ ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ شرائط نماز. اور جو نماز شروع کرتے وقت انسان اندر کرتا ہے، وہ جو 6 ہیں انہیں کہا جاتا ہے یہ ارکان نماز. وہ آدمی ارکان نماز کو صحیح نہیں ادا کر رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو بلا کر کہا یہ بندہ ماپ تول میں کمی پیشی کر رہا ہے. نماز کے ارکان صحیح نہ ادا کرنے والا اگر ماپ تول میں کمی پیشی کے زمرے میں آتا ہے تو نماز نہ پڑھنے والا کے زمرے میں آئے گا بھائی. اور نماز پڑھنے والے تو ہیں ہی کیا بڑے کم. کتنے فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ بالکل نہ ہونے کے کیا ہے؟ برابر ہے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت عمر کی اس عمل سے ایک ضابطہ بنا دیا، لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ. ہر چیز کے اندر اس کا حق کا پورا کرنا بھی ہے، وَتَطْفِيفٌ، اور اس میں کمی بھی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. اگر میری قوم اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرے گی، ماپ تول میں کمی پیشی کرے گی، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، پہلی جس چیز میں پکڑی جائے گی وہ قحط پر مبتلا کر دیا جائے گا. اور دوسری چیز حضور ذکر کر کے کہتے ہیں وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ، یہ میری قوم انتہا کی تنگدستی میں مبتلا کرتی رہے گی. تو بھائی آج رونا کس چیز کا ہے؟ تنگدستی ہے نا، پریشانی ہے، ہر گھر میں فقر ہے، ہر گھر میں. اور ان حالات نے تو اچھے خاصے بندوں کو متاثر کر دیا ہے. کتنے لوگ ہم جانتے ہیں بچے اداروں میں جاتے تھے، اسکولوں میں جاتے تھے پڑھنے کے لیے، انہوں نے بچوں کو بھیجنے ہی کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا ہے نا. کیسے بھیجے؟ وہ حالات اتنے سخت آ گئے ہیں، پریشانی اتنی بندے کے اوپر آ گئی ہے. لیکن یہ پریشانی آ کیوں رہی ہے اس کو بھی تو سوچنا چاہیے. وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اگر تم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرو گے، وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ، تو تم سخت قسم کی تنگدستی میں مبتلا کر دیے جاؤ گے. اگلی بات سنیے ذرا. تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تیسری کہ جب انسان ماپ تول میں کمی پیشی کرے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماپ تول میں کمی پیشی کرو گے وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، نالائق لوگ تمہارے اوپر حکمران بنا کے ہیں. نالائق لوگ تمہارے اوپر، جنہیں احساس ہی نہیں ہوگا اس بات کا کہ کون کتنی تکلیف ہے. اللہ اکبر. کہاں لائیں خلافت کا نظام؟ کہاں سے لائیں حضور کے تربیت یافتہ لوگ؟ کہا آ گیا ہے دور عمر میں کھانا چھوڑ دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. پوچھا ہے امیر المومنین کھانا کھائیے، آپ کھانا کھائیں، کیوں رہتے ہیں آپ بھوکا پیٹ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بھوکا رہنے دو تاکہ ایک امیر المومنین کو احساس ہو کہ بھوک چیز کیا ہوتی ہے. یہ دین ہی احساس پیدا کرتا ہے، اور اگر دین نہ ہو تو پھر احساس ختم ہوتا ہے، پھر ظلم جنم لیتا ہے.
اور پھر یہ جملے سننے میں آتے ہیں انسان کو، اگر اتنی مہنگائی ہو گئی ہے تو کیا ہو گیا، اس سے لوگ مرد ہو رہی رہے، پھر یہ جملے بولے جاتے ہیں۔ اور ادھر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں کھانا چھوڑ رہے ہیں، وہاں کھانا چھوڑ رہے ہیں، مجھے بھوک کا احساس ہونے دو، غربت چیز کیا ہوتی ہے۔ اللہ، رات پہرے میں چکر لگایا ہے، دیکھا ہے ایک گھر سے رونے کی کیا آ رہی ہے آواز، مشہور واقعہ سنا ہے آپ نے حضرت عمر کا، سبحان اللہ۔ بیت المال میں گئے ہیں، کچھ کپڑے لیے، کچھ کھانا لیا ہے تو لے کر آئے ہیں، بنایا ہے، بھوک لگائے ہیں چولہے میں، غلام کہتا ہے کہ گھنی داڑھی سے حضرت کا دھواں جو ہے وہ باہر آ رہا ہے، پکا کر دیا ہے، سبحان اللہ، پکا کر دیا ہے۔ پھر بچے وہ کھانے لگے، پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے اور روئی جا رہے ہیں، بچوں کو خوش ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو غلام نے کہا جناب آپ تشریف لائیے نا، ہم چلتے ہیں، اب الحمدللہ کام تو ہو گیا، بچوں نے کھانا کھا لیا۔ تو امیر المومنین ایسے ہوتے ہیں، بول کر کہنے لگے جس عمر نے ان بچوں کو روتے دیکھا ہے، اب وہ عمر ان بچوں کو ہنستا بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ احساس ہے۔ اور حضور کیا رہے ہیں، جب ماپ تول میں کمی پیشی کرو گے وجور السلطان علیم، تم پر نالائق قسم کے لوگ کیا کر دیے جائیں گے، مسلط کر دیے جائیں گے۔ تیسری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ یہ ہے وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب میری امت کے لوگ اپنے مالوں سے زکوٰۃ کو روک لیں گے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، میری قوم کے اوپر آسمان سے بارش کو روک لیا جائے گا۔ اور یہ آسمان سے بارش کو روکنا یہ کنایا ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ رزق کی فراوانیاں ختم کر دی جائیں، روک دی جائیں، کیونکہ رزق اللہ دیتے ہیں، سب کچھ دیتا ہے، لیکن جب قومیں اللہ کی ناشکریوں کے اوپر آ جاتی ہیں تو پھر اللہ پروردگار عالم کو رزق کی فراوانیاں بھی کیا کر لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں 14واں پارہ ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ ہم تمہیں بہت سی بستیوں کی ایسی مثالیں دے سکتے ہیں، کھاتے تھے، پیتے تھے، تگڑے تھے، بالکل آسائشوں میں تھے، لیکن ہوا کیا کہ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس قوم نے میری نعمتوں کی کیا کر دی، ناشکری۔ ہم نے دو عذاب دیے ہیں، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، میں اللہ نے اس قوم کا امن بھی چھین لیا اور میں اللہ نے اس قوم کا رزق بھی کیا کر لیا، چھین لیا۔ اور عجیب بات ہے یہاں مفسرین نے کی ہے، ناشکری کی وجہ سے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ہم خوف کا لباس قوم پہ ڈال دیتے ہیں، فقر کا لباس ڈالتے ہیں۔ لباس کیوں کہا ہے؟ لباس ایسا ہے جو ہمہ وقت بدن کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ ہم نے خوشحالی کے لباس اتار لیے، امن کے لباس اتار لیے، اور ہم نے بد امنی اور تنگ دستی کا لباس اس قوم کو کیا کر دیا ہے، پہنا دیا۔ آج اس بات پہ تو رونا ہے کہ ملکی حالات ایسے ہیں، یہ ہیں، اور بھائی میں بھی تو دیکھوں، ہم من حیث القوم یا من حیث الفرد کہیں اللہ کی نعمت کی ناشکری تو نہیں کرنا۔ اور آپ کو ایک بات یہاں پہ جب ٹائم ہو جائے پھر بتانا بھی، اب اور تھوڑا کریں جب ہو جائے تو ناراض تو نہیں نہ کرنا، یہ نہ اگلی بار پھر ہم آئیں نہ سارے۔ تو فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، یہاں جو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی نعمت کا انکار، یہاں کئی معنی مفسرین نے کیے ہیں، لیکن ایک معنی مفسرین نے یہ کیا ہے انعم اللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، حضور کی ذات ہے۔ جب آپ حضور کی وہ قدر نہیں کرو گے جو قدر کرنے کا کیا ہے، حق ہے، اللہ پروردگار عالم خوشحالیاں چھین لیتے ہیں، تنگ دستیاں دیتے ہیں۔ اور اگلی بات جو یہاں اس میں عنوان ہے یہاں کا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس سے مراد اللہ کا قرآن ہے، اس سے مراد اللہ کا قرآن۔ اب قرآن معاشرے میں پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں یہ بتائیں، صحیح پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں، سمجھنے والے قرآن کو کتنے لوگ ہیں، اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے والے کتنے لوگ؟ قرآن کی طرف تو آتا ہی کوئی نہیں۔
اور قرآن ایسی کتاب ہے، سورہ ابراہیم میں اللہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ہم نے یہ کتاب نازل ہی اس لیے کی ہے، یہ کتاب لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر کہاں لے جاتی ہے؟ روشنی۔ تو ایک بندہ قرآن پکڑنے کے لیے تیار نہیں، زندگی بیت گئی آج تک قرآن کے مطلب اور مفہوم کو نہیں پہچانتا، یا اس کے حلال و حرام کو انسان نہیں جانتا، تو یہ تو انسان انہی کی لسٹ میں ہے نا جو اللہ کے قرآن کی قدر نہیں کرتا۔ عجیب بات، ہم چونکہ اس مدرسوں میں پڑھانے والے ہیں تو ہمارا تجربہ ہے، یہاں بھی استاد بیٹھے ہیں، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، طالب علم کی اخلاص سے بسا اوقات اللہ انسان کے ذہن میں بات ڈال دیتے ہیں۔ مطالعے میں انسان گھر سے سبق تیار کر کے جاتا ہے، وہ بات نہیں ذہن میں آتی جو اللہ پروردگار عالم جو ہے وہ سبق کے دوران ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اب یہ جتنی باتیں آ رہی ہیں یہ اضافی کی آپ بھی کا اخلاص ہے کہ نہ اگلی دفعہ آپ کہیں کہ بس اتنا ہی کافی ہے، ہر نئی بات ذہن میں آ رہی ہے۔ سورہ النحل کی آیت ہے، سبحان اللہ، مزہ دیکھیے آپ، اللہ نے کافروں کا سوال و جواب ذکر کیا ہے اور مومنوں کے سوال و جواب کو بھی اللہ نے کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے۔ واہ! کافروں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری کیا رائے ہے، ذرا قرآن کے بارے میں بتاؤ، ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے اتارا کیا؟ تو کافر کا جواب یہ ہوتا ہے اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے اور کہانی ہے۔ او بھائی درس قرآن میں جانا ہے، حضرت ابراہیم کا قصہ، حضرت موسیٰ کا قصہ، نوح کا قصہ، لوط کا قصہ، یہ قصے ہی قصے ہیں قرآن میں، اور چیز ہی کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور جب مومن سے پوچھا جاتا ہے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، متقی سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ میاں یہ قرآن چیز کیا ہے، تمہارے تاثرات کیا ہے؟ متقی کہتا ہے قالوا خیرا، او میاں قرآن تو سارا خیر ہی خیر ہے، اس قرآن کا کیا پوچھتے ہو، یہ تو خیر ہی خیر ہے۔ اور آپ کو پورے وہ ترجمہ تو نہیں کر سکتے، لیکن اتنی بات ضرور مدد دیتی ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جب قرآن کو خیر سمجھنے والے اور قرآن کو اپنانے والوں کو جب فوت کرنے کے لیے فرشتے ان کے سامنے آتے ہیں تو فرشتے روح نہیں پہلے قبض کرتے، کھڑے ہو کر کہتے ہیں یقولون السلام علیکم، میاں قرآن کو خیر سمجھنے والے، اس کتاب کو اوڑھنا اور بچھونا بنانے والوں، سب سے پہلے تمہیں اللہ کا سلام، تمہیں اللہ کا سلام۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ کیا کہتے ہیں ادخلوا الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، یہ ان عملوں کا نتیجہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو قرآن سراسر خیر ہی خیر ہے۔ تو جب میری قوم زکوٰۃ نہیں دینے لگے گی تو اس وقت ہوگا کیا کہ ان سے آسمان سے رزق کے دروازے کیا کر دیے جائیں گے، بند۔ اور پھر حضور نے آگے عجیب جملہ بولا ہے وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر اس زمین میں درندے چرندے پرند اور اگر یہ نہ ہوتے تو اس میں بسنے والے انسانوں کو تو ایک بوند بھی بارش کی نہ دیا۔ یہ جانوروں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ان کی وجہ سے دی جا رہی ہے۔ جہاں زنا عروج پر ہو، فحاشی عروج پر ہو، بے حیائی عروج پر ہو اور اسے آزادی کا نام دیا جائے، وہاں بادشاہ نہ رکے تو میاں اور کیا۔ یہاں قاری صاحب پڑھاتے ہیں، گلی کا بچہ ان کا اگر کوئی جا رہا ہے جو ان کا شاگرد نہیں، یہ اسے بلائیں کہ ادھر آؤ تو میری بات سنو، وہ نہ آئے تو کوئی افسوس کی بات نہیں ہوتا ہی نہیں۔ ہم استاد ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ طالب علم کے نہ ماننے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ حضور کو بڑی تکلیف ہوئی اور اللہ بار بار کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، حضور میں اخلاص ہی اتنا تھا، حضور میں اپنی امت کا درد اور محبت ہی اتنی تھی کہ جب ایک طرف سے اخلاص ہو اور دوسری طرف سے اخلاص کا بدلہ اخلاص نہ ہو تو پھر انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی ہو ان کا شاگرد ہو، اگر وہ بات نہ مانے تو ذہنی بات ہے وہ دکھ کیا ہونا ہے، زیادہ ہونا۔ او بھائی تم تو کلمہ گو ہو، تم تو اپنے تھے اور تمہیں یہ ہمارا کہنا نہیں مانتے۔ چوتھی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، عجیب بات ہے۔ اے میری امت کے لوگوں، کبھی بھی اللہ سے یہ وعدہ نہ توڑنا
اور اس کے رسول کے ساتھ کیا وعدہ نہ توڑنا۔ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا وعدہ توڑ دیا، اب یہ بات سننے کی ہے، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا وعدہ توڑ دیا، نقصان کیا ہوگا؟ الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ تم پر ایک دشمن مسلط کر دے گا، جو تمہاری دشمن قوم سے ہوگا، اور وہ کرے گا کیا؟ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا أَيْدِيهِمْ، وہ تمہارے مالوں کا بعض حصہ تمہارے ہاتھوں سے لے لے۔ اب یہ جو بلوں کے نرخ ہیں، بجلی کے بل ہیں، یا اور جتنی مہنگائی ہے، یہ ہمارے اپنے تو کر ہی نہیں رہے، اور ان بیچاروں کے بس میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ تو خود کسی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر کیا ہے؟ مجبور ہیں۔ اور وہ ہے کون کہ جو ہماری اوپر مسلط ہے اور ہمارے ہی مالوں کو لے رہا ہے؟ واہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سو سال پہلے بتا دیا، جب تم اللہ کے وعدے توڑو گے، اس کے رسول کے وعدے توڑو گے، اللہ تم پر ایک آدمی مسلط کرے گا جو تمہاری دشمن قوم سے ہوگا، اور وہ تمہارے مالوں کو کیا کرے گا؟ لے لے گا۔ آپ اندازہ کریں ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے وعدے شاید جتنے ہم توڑ رہے ہیں اتنا تو کوئی توڑتا بھی نہیں۔ اور یہ لمبی بات ہے، سورہ بقرہ میں ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یہ اللہ کا وعدہ ہے انسان کا سب سے پہلے، یا اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے۔ اور اللہ توحید یہ نہیں ہوتی معذرت کے ساتھ کہ اللہ کو ذات میں ایک جانا جائے، توحید نام ہے اللہ کو ذات میں ایک جاننا، اور اس کی صفات میں بھی اس کو کیا جاننا؟ ایک جاننا۔ سب سے پہلے تو ہم نے اس وعدے کی کیا کی ہے؟ خلاف ورزی کی ہے۔ جو قصور نصارہ کا تھا، جو یہود کا تھا، آج وہی قصور ہمارے اندر بھی ہے، کہیں افراط ہے تو کہیں تفریط ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات میں لوگ اوروں کو کیا کر رہے ہیں؟ شریک کر رہے ہیں۔ جو باتیں خاصہ خداوندی ہیں، لوگ آج ان باتوں میں اللہ کے ساتھ اوروں کو کیا کر رہے ہیں؟ شریک کر رہے ہیں۔ قرآن بار بار جن چیزوں کو کہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آج اسی میں لوگ اس صفت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو کیا کر رہے ہیں؟ شریک کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی توحید یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات کے سوا کسی کو نافع بھی نہ سمجھے، اور اللہ کی ذات کے سوا کسی کو ضار اور نقصان دینے والا بھی نہ سمجھے۔ آج ہماری نگاہیں کہیں اور ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے ساتھ کیے وعدوں کو توڑ دو گے تو پھر اللہ تم پر ایسا آدمی مسلط کرے گا جو دشمن قوم سے ہوگا، اور تمہارے ہاتھوں سے مال کیا کرے گا؟ لے لے گا۔ پانچویں اور آخری بات، سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، وَمَا لَمْ تَحْكُمُوا أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جب تمہارے حکمران اور جب تمہارے امیر اور تم پر حکومت کرنے والے جب اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور وہ اللہ کی کتاب کو اختیار نہیں کریں گے، اسے پسند نہیں کریں گے، اس کو لیں گے نہیں، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ، اس وقت اللہ پروردگار عالم تمہارے آپس کے اندر پھوٹ اور نفرت کیا کر لیں گے؟ پیدا کر دیں گے۔ اور جتنی بھی کوئی یہاں بھی جتنے ساتھی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، جتنا بھی کوئی متحد المقصد کیوں نہ ہو، متحد الخیال کیوں نہ ہو، جب تک اتفاق اور اتحاد نہ ہو تو انسان کبھی بھی ترقی کر نہیں سکتا۔ زندگی رہی تو آپ بہرحال آپ نے سنا ہوگا، کہیں سنیں گے انشاءاللہ تعالی، سورہ انفال میں اللہ نے قوانین جہاد ذکر کیے ہیں، جن قوانین کی بنیاد پر اللہ نے کہا ہے کہ تم دنیا میں ضرور کیا آؤ گے؟ غالب آؤ۔ یہ قوانین بس تم نے میدان جہاد میں اختیار کرنے ہیں۔ ان قوانین جہاد میں ایک قانون ذکر کرتے ہوئے کہا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کا کہنا مانو گے اور اس کے رسول کا کہنا مانو گے، اور آگے ذکر کیا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ،
آپس میں جھگڑا نہیں، بس یہ خیال کرنا اگر تم آپس میں لڑ پڑو گے فتفشلوا، تم کمزور ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہارا دشمن سے روب ختم ہو گیا۔ آج آپ دیکھ لیں ہم تو ہر وقت آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑا، آپس میں لڑائی ہے نا بھائی۔ صبح سے لے کر شام تک جو خبریں سنتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے فتفشلوا وتذهب ريحكم، اللہ اکبر۔ اگر تم لڑ پڑو گے روب ختم ہو جائے گا، کمزور ہو جاؤ گے تم اس وقت۔ اور اس کا نقصان کیا ہونا ہے کہ یہ جو فتوحات کے سلسلے شروع ہیں جس کی بنیاد ہم نے بدر کے اندر ڈال دی ہے، اگر آپس میں لڑ پڑو گے تو فتوحات کے دروازے کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے۔ وہی آپس کا لڑائی اور وہی آپس کا جھگڑا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے، اب یہ بات اتنی اپنی جگہ پہ اہم ترین ہے، کتاب کے مطابق کون کرے گا فیصلے؟ کون کرے گا؟ جو کتاب کو پسند ہی نہیں کرتے، جن کے نظام تعلیم میں قرآن کا حصہ شامل ہی نہیں، اور جو حصہ شامل ہے اس کو بھی نکالنے کی جو قوم کوشش کرے گی وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرے گی۔ اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے چور پکڑا جائے تو ہاتھ کیا کرو؟ آئے ہائے، ایسے نہیں قومیں بنتی، ایسے نہیں مثالی معاشرہ بنتا۔ فاطمہ مخزومیہ قبیلے کی عورت نے چوری کر لی، اب بات معاملہ یہ ہے کہ عورت کا ہاتھ کیا ہوگا؟ کٹے گا، لیکن وہ قبیلہ بڑا اونچا ہے، ظاہری بات ہے ہاتھ کٹا ہوا پھرے گی تو پورے ہر طرف بدنامی ہی کیا ہوگی؟ بدنامی ہوگی۔ لوگوں نے کہا کوئی بندہ ایسا ڈھونڈو جو حضور کے سامنے سفارش کر دے اور اس عورت کا ہاتھ کاٹا نہ جائے۔ تو حضرت اسامہ جو حضور جن کو اپنا پوتا سمجھتے تھے، حضرت زید کو حضور بیٹا کہتے تھے، تو ان کو لوگوں نے منتخب کیا کہ آپ حضور سے درخواست کرو کہ اللہ کے نبی اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سفارش لے کے آئے نا تو فوراً چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ یہ کس فاطمہ کی بات کرتے ہو؟ یہ تو مخزومہ قبیلے کی عورت ہے۔ اگر میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لیتی میں محمد اس کا ہاتھ بھی کیا کر دیتا؟ کاٹ دیتا، اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو قرآن بہت اہمیت، اور یہ میں نے آخر میں پڑھا اور سورہ مائدہ کی آیتیں، اور یہ ایک پیج پر 3 آیتیں ہیں، ایک پیج پر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ظالم ہیں وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کافر ہیں وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فاسق ہیں وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ اس لیے قصور تو یقیناً یہ حدیث سننے کے بعد ہم سب کو پتہ چل گیا کہ ان حالات کے جو ذمہ دار ہیں وہ تو ہم خود ہیں۔ 5 باتیں میں نے حضور کی ذکر کی، جن میں پہلی بات یہ ذکر کی ہے کہ میری قوم فحاشی اور عریانی سے اپنے آپ کو کیا کرنا؟ روکنا۔ دوسری بات میں نے ذکر کی ہے اے میری قوم کے لوگوں کبھی بھی ماں کھول کے اندر کمی پیشی نہ کرنا۔ تیسری بات جو میں نے کی ہے وہ یہ کہ کبھی بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ جو ہے اس کو روک کے نہ رکھنا۔ چوتھی بات جو میں نے عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرو گے۔ اور 5ویں بات میں نے ذکر کی ہے تمہارے اوپر جو حکمران بنائے جائیں وہ ایسے ہونے چاہیے کہ وہ فیصلے کس کے مطابق کریں؟ اللہ کی کتاب۔ اور یقیناً آپ ہر بات کو دیکھ لیں جناب، اب نتیجہ آ گیا ہے، درس ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ حدیث میں نے ذکر کر دی ہے کہ بیماریاں کیوں ہیں۔ حضور نے کہا کہ فحاشی کیا ہو جائے گی؟ عام ہو جائے گی۔ یہ کہا تو یہ تنگ دستی اور یہ نالائق لوگ کیوں مسلط ہیں؟ حضور نے بتا دیا کہ تم ماپ تول میں کیا کرو گے؟ کمی پیشی کرو گے۔ اور پھر یہ جو آج رزق کی فراوانیاں بند ہو گئی ہیں یہ کیوں ہیں کہ آج زکوٰۃ دینے والا لوگ دسترخوان لگا دیتے ہیں لمبے لمبے، رمضان کے دنوں میں افطار کروا رہے ہیں، سحر کروا رہے ہیں اور زکوٰۃ کے مال سے کروا رہے ہیں۔ بھائی پوچھو تو صحیح زکوٰۃ دینی کیسے ہے اور دینی کس کو ہے؟ وہ زکوٰۃ اور وہ جو خیرات ہے اسے بھی اپنی تشہیر کا کیا بنا لیا ہے؟ سسٹم بنا لیا ہے۔ اور کسی نے بڑی پیاری بات لکھی تھی، انہوں نے کہا جمہوریت میں
اور پھر خلافت کے اندر ایک یہی فرق ہوتا ہے، اسلامی نظام میں مالدار سے مال لے کر غریبوں کو دیا جاتا ہے، اور جمہوری نظام میں غریبوں کے ٹیکس سے امیروں کو پالا جاتا ہے۔ یہ نظام میں فرق ہے۔ تو یہ 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ اللہ پروردگار عالم کئی رسمی ہوئی بات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، جہاں تک اپنی ذمہ داری ہے اس کو بھی ہم ادا کریں۔ اور یہ جو ماہانہ یہاں پر درس قرآن ہوتا ہے، ماشاءاللہ خواتین بھی اس میں موجود ہیں، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، دین کی اشاعت میں جہاں مردوں کا بہت عمل دخل ہے، وہاں اس سے کئی گنا یوں سمجھیے کہ زیادہ جو ہے وہ خواتین کا بھی کیا ہے عمل دخل ہے۔ آپ ہی نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، آپ ہی نے نمازی بنانا ہے، آپ ہی نے وہ جو مشہور واقعہ ہے، سبحان اللہ، ان لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اور آتا تھا بچہ اسکول پڑھ کر کھانا مانگتا تھا تو ماں کہتی تھی بیٹے آپ کی ماما اور آپ کے پاپا کو بھی کھانا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور آپ کو بھی کون دے گا؟ آتے ہی بچے کو کہا وضو کرو، مصلی پکڑو، دعا مانگو گے اللہ دے دے گا۔ کھانا بنایا اور مصلی کے ایک طرف کر کے نیچے کیا کر دیا، رکھ دیا، اور بچے نے ادھر ادھر سے اٹھایا اور کھانا مل گیا۔ ایک دن نہیں تھی، سبحان اللہ، ایک دن نہیں تھی، بڑی پریشان ہوئی کہ آج بچہ آئے گا اسکول سے، بیگ رکھے گا، وضو کرے گا اور کھانا اسی طریقے سے مانگے گا، اور یقیناً وہ رکھنے والا تو وہاں پر کوئی ہوگا نہیں، میری محنت جو ہے وہ ضائع چلی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتی ہیں ماں آئی ہے کہیں باہر سے گھر، بچہ بڑی آرام کی نیند جو ہے وہ سو رہا ہے۔ ماں کو یہ فکر تو ہے ہی کہ بچہ بھوکا ہے، لیکن اس سے کئی گنا اس بات کی فکر ہے کہیں میری محنت ہی ضائع نہ ہو گئی ہو۔ تو بچہ جب اٹھا ہے تو ماں پوچھتی ہے بیٹا کچھ کھایا تھا تم نے؟ اماں آپ کیوں حیران ہو کے پوچھ رہی ہیں؟ آپ تو ایسے حیران ہو رہی ہے جیسے آپ مجھے کھانے کا دیتی تھی، مجھے پہلے بھی تو کون دیتا تھا؟ اللہ۔ ماما میں آپ کو بتاؤں آج جو میں نے کھانا کھایا نا، جتنا آپ دیتی تھی اس سے زیادہ بھی تھا اور اس سے لذیذ بھی تھا، اور تم نے کھانا کیسے؟ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، میں کھڑا ہو گیا۔ تو یہ ہے عورت کا کردار۔ اپنی ذمہ داری میں بھی پوری کروں، ہم سب اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اور اپنے اس لیے جو حلقہ درس ہے اس کو بڑھانے کی انسان دعوتی طور پر کوشش تھکائے انسان اپنے آپ کو۔ وَذْكُرِ اس میں وہ کیسے آتا ہے؟ سورہ مزمل میں، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابھی ہم نے زور کی نماز یہاں پہ پڑھی ہے، اللہ کے فضل سے ساتھیوں کا اخلاص اتنا تھا تو میں دوسری رکعت میں نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں وہ سورہ نوح کی تلاوت کی ہیں۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ میں نے دن بھی اپنی قوم کو دعوت دی ہے اور میں نے رات بھی اپنی قوم کو کیا دی ہے؟ دعوت دی ہے۔ تو اپنے اس دعوت والے عمل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ پروردگار عالم آپ لوگوں کی اس تگ و دو کو، اس کی سائی کو، اس کوشش کو اللہ کریم قبول و منظور فرما لے، اور اللہ پاک اس درس کے انعقاد کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت دیتے ہوئے پوری بستی اور پورے علاقے کے لیے اسے خیر کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ قرآن ہی کامیابیوں کا ضامن ہے، قرآن ہی انسان کے لیے ان مشکلات سے نکلنے کا حل ہے۔ خود بھی قرآن سیکھیں، بوڑھے ہو گئے کوئی بات نہیں، سبحان اللہ، ہمیں تو اللہ نے دین ہی ایسا دیا ہے۔ کہتے ہیں جو آدمی آسانی سے قرآن پڑھ جائے اس کو سنگل ثواب ہے، اور جس کو پڑھنے میں دشواری ہو اسے کتنا ثواب ہے؟ ڈبل ثواب۔ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ذہن میں آتا، بیٹھو بھائی، ہاں سما کا کیا معنی ہے، اللہ کا کیا معنی ہے، لا کا کیا معنی ہے، اس کا کیا معنی ہے، سیکھنے کی انسان کیا کرے، کوشش تو کرے۔ اللہ پروردگار عالم عمل کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما دے، اور ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک اپنی اس کتاب کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن خوش بخت لوگوں کی یہ کتاب شفاعت کرے گی، اللہ ہم سب کو ان خوش بخت لوگوں میں اپنے فضل سے شامل فرمائے۔